آج ہم آپ کے سامنے، میں حسب دستور آپ کے سامنے رکھوں گا آج کی کیفیت کہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر کرونا وائرس کے حوالے سے کیا تبدیلیاں آئی ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنی بات اگلی رکھوں آپ کے سامنے، میں سب سے پہلے مدعو کر رہا ہوں جناب معید یوسف صاحب کو، جو قومی سلامتی کے مشیر ہیں. انہوں نے ایک اہم اعلان کرنا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آج خسرو بختیار صاحب جو منسٹر فوڈ سیکیورٹی ہیں، وہ آپ سے بات کریں گے پاکستان میں خوراک کی دستیابی کے حوالے سے اور تحفظ کے حوالے سے. تو اس کے بعد پھر میں آپ کو نمبرز بتاؤں گا آج کے. تو اوور ٹو یو معید صاحب. آپ کی خدمت میں صرف ایک مختصر اپڈیٹ دینا چاہتا ہوں. جو ہمارے مسافر پاکستان کی جانب روانہ تھے اور ٹرانزٹ میں تھے، کل میں نے آپ سے ذکر کیا تھا ہماری ایئر لائن کی فلائٹس کی سسپینشن کے بعد، اور اس کی اپڈیٹ میں صرف آپ کو یہ دوں گا کہ ہم تمام ان ممالک کے حکام سے، جیسے میں نے آپ کو کل عرض کیا تھا، ایئر لائن سے مسلسل رابطے میں رہے ہیں. اور اس کی خوشخبری یہ ہے کہ قطر میں ہمارے کچھ مسافرین جو پھنسے تھے، جو ٹرانزٹ میں تھے، وہ آج رات کو پاکستان پہنچ جائیں گے. اسی طرح متحدہ عرب امارات میں جو ہمارے مسافر ہیں، ان کا ہم نے جو ابھی تک لائے عمل طے کیا ہے، اس کے مطابق وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ان کا ایک خصوصی پرواز کے ذریعے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں، وہ بھی پاکستان آ جائیں گے. ہمارے کچھ مسافر استنبول میں جو تھے، ان کو ہمارے وہاں پہ کونسلیٹ نے اور سفارت خانے نے ویزا دلوا کے ان کو وہاں پہ محفوظ طرح سے ٹرکی میں اکوموڈیشن بھی پرووائڈ کر دی ہے. تو اس طرح یہ جتنے بھی ہمارے ابھی آؤٹ سٹینڈنگ ٹرانزٹ پیسنجرز تھے، انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے میں ان تمام کا ہم نے کوئی نہ کوئی لائے عمل نکال کے ان کو ہم واپس لے آئے ہوں گے یا ان کو محفوظ کر لیا ہوگا ان ممالک میں جہاں وہ ہیں. میں دوبارہ سے ایک بات دہراؤں گا، یہ میں نے آپ سے پہلے بھی گزارش کی ہے اور کرتا رہوں گا. آج پھر ہمارے پاس ایسے کیسز آئے ہیں مسافروں کے جو دنیا کے مختلف علاقوں سے چلے اور پھر کسی ٹرانزٹ پوائنٹ پہ پہنچ گئے. میں صرف اتنی ریکویسٹ آپ سے دوبارہ کر رہا ہوں، جہاں جہاں پاکستانی ہیں، جہاں جہاں مسافر ہیں جو پاکستان آنا چاہتے ہیں، پلیز اگلے 2 ہفتے کے لیے اپنی ٹریول کو منسوخ کریں. چاہے ایئر لائن آپ کو ٹکٹ دے، چاہے وہ جہاز پہ بٹھائے، آپ پاکستان نہیں پہنچ پائیں گے. ہم نے پاکستان کے عوام کے لیے، آپ کے عزیز و اقارب کے لیے، جن سے آپ ملنے آ رہے ہیں، جہاں رہنے آ رہے ہیں، ان کے تحفظ کے لیے یہ بہت مشکل اقدام اٹھایا ہے. لیکن اگر اس طرح ہمارے پیسنجر ہمیں پتہ چلتا رہے گا تو کسی بھی ریاست کے لیے ممکن نہیں ہے کہ 2 لوگ ادھر اور 4 لوگ ادھر ان کو کیٹر کیا جائے. ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب نے بھی یہ بات کل کی تھی. میں پھر اپیل کر رہا ہوں کہ پلیز حکومت کی ہدایات کو مانیں، اور خاص طور پہ جو ہمارے مسافر باہر سے آنا چاہ رہے ہیں، 4 اپریل تک آپ پاکستان نہیں پہنچ سکتے تو ہمارے ساتھ تعاون کیجئے، ورنہ ہر دفعہ پاکستان کی ریاست کو نقصان ہو رہا ہے، اور جو لوگ یہاں آ رہے ہیں ان کا صحیح بندوبست نہیں ہے تو وہ پھیلاؤ کا ذریعہ بن سکتے ہیں اس وائرس کا. آپ کا بہت شکریہ. الرحمن الرحیم. آج آپ کی خدمت کچھ حقائق کہ حکومت اور اللہ کے فضل سے پاکستان 90% جو اجناس ہمیں اپنی غذائی ضروریت کے لیے چاہیے وہ پاکستان میں اویلیبل ہے. اور میں آج آپ کو ان کی کوانٹٹی اور کتنے دنوں کے لیے اویلیبل ہیں، اور ساتھ میں وفاقی حکومت، چاروں صوبائی حکومتوں کے مل کے جو ایک سپلائی چین مینجمنٹ کا جو ایک مربوط پلان بنایا ہے، اس کے بھی کچھ خد و خال آپ کی خدمت پیش کروں گا. سب سے پہلے پاکستان میں ہماری غذا کا سب سے بڑا انحصار گندم اور آٹے پہ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان کے اندر 18 لاکھ ٹن گندم پچھلے سیزن کی اویلیبل ہے، اور پرسوں سے بدھ کے دن سندھ کے اندر پاسکو اور اس کے بعد سندھ حکومت گندم کے خریداری شروع کر دے گی.
प्राइवेट सेक्टर खरीदारी कर रहा है। हमने इस साल 82 लाख टन गंदम पब्लिक सेक्टर, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमतों ने खरीदनी है ज़मींदारों से, जिसका टोटल लागत तकरीबन 288 अरब रुपए है, जो हमारी दही मईशत में ज़मींदारों तक भी पहुंचेंगे। इसके अलावा प्राइवेट सेक्टर लेगा। पिछले साल 40 लाख की थी, इस साल उसका दुगना टारगेट है। तो मैं कौम को पूरी जिम्मेदारी के साथ ये बताना चाहता हूं कि गंदम के ज़खायर हमारे लिए पूरे साल की ज़रूरत के लिए और ख़ास तौर पे पाकिस्तान के पब्लिक सेक्टर के बहुत वाफिर होंगे। इसलिए आटे की पैनिक बाइंग करने से वक्ती डिसरप्शन सप्लाई चेन में शायद आ जाए, लेकिन उसको भी हम मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 2 अदवार के अंदर 2-3 दिन से इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी पैनिक बाइंग हुई, जिसकी वजह से सिर्फ पंजाब के फूड डिपार्टमेंट से हमने रिलीजेस और बढ़वा दिए हैं, ताकि KPK और इनके अंदर भी एक फितरी अमल है आवाम का, जिसकी तरफ मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि आवाम पैनिक बाइंग से और अपनी ज़रूरत से ज़्यादा स्टॉक इकट्ठा करने में बाकियों के हिस्से का स्टॉक लेके एक इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन का चैलेंज देगी। दूसरा, चावल। पाकिस्तान के अंदर 70 लाख टन चावल पैदा होता है और हमारी ज़रूरत 35 लाख टन है। तो 50% जो हमारे पास होता है उससे इजाफी चावल हमारे पास है, हम एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा, दालें। दालें हम इंपोर्ट करते हैं काफ़ी सारी। चना, तकरीबन हमारे पास 8 माह की फसल चने के लिए स्टॉक्स अवेलेबल है। बाकी दालों का स्टॉक हम इंपोर्ट करते हैं और इस वक्त तकरीबन दालों की मद में हमारे पास इजाफी स्टॉक्स अवेलेबल हैं, जो 2 माह तक के स्टॉक्स अवेलेबल होंगे। कल कराची में लॉकडाउन की वजह से पोर्ट के ऊपर जो दालें आई हुई थी, कंटेनर्स आए हुए थे, उनके अंदर दुश्वारी पैदा हुई। तो वफाकी हुकूमत ने, हमने सिंध हुकूमत से बात की और लेबर, क्योंकि उनको ऑफलोड नहीं कर सक रही थी, ये दुश्वारी है जिसको हम स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं वफाकी सूबाई सिंध हुकूमत के साथ मिलके। साथ ही सिंध हुकूमत की लॉकडाउन की वजह से फर्टिलाइज़र के कुछ प्लांट्स बंद कर दिए गए, उसके लिए भी हमने उनको कहा है कि वो खोले जाएं, क्योंकि ख़रीफ की फसल के लिए ज़मींदार को फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होगी। इसके अलावा इसलिए मेरी आपसे ये इल्तजा है कि दालें जहाँ से आती हैं जिन मुल्क मालिक से, वहाँ भी कोई पाबंदी आज की तारीख में नहीं है और हमारे पास जो स्टॉक्स आ रहा है दालों का वो काफ़ी वाफिर है, तो इसकी एक्स्ट्रा स्टॉकिंग ना की जाए। और दुनिया के अंदर दालों की आलमी मंडी के अंदर कोरोना वायरस की वजह से कमोडिटीज़, इन अजनास का जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें स्लो डाउन आने की वजह से कीमतें नीचे आ रही हैं। तो दालों की कीमत तकरीबन $150 कम हो गई। इसका मतलब है 35 से 40 रुपए अब दालें अप्रैल के महीने में सस्ती होनी चाहिए। इसलिए ज़ख़ीरा करने से उल्टा आप महंगी चीज़ को ख़रीद रहे होंगे, जबकि आगे ये सस्ती हो जाएगी। इसी तरह एडिबल ऑयल, ये हमारा इंडोनेशिया मलेशिया से आता है। पूरी सप्लाई चेन इंडोनेशिया और मलेशिया से कोई रुकावट नहीं है। हमारे पास इस वक्त तकरीबन जो आ चुका है, जो मुल्क में है और जो पाइपलाइन में है, तकरीबन ये है आपका 75,000 मेट्रिक टन एडिबल ऑयल, जो हमारी 2 माह से ऊपर की ज़रूरत के लिए काफ़ी है। इसके अंदर भी कीमतें जनवरी के अंदर 700 तकरीबन $750 पर मेट्रिक टन थी, अब 550 हो गई है और तवक्को की जा रही है कि अप्रैल और मई में और कीमतें नीचे आएंगी। तो इंशाअल्लाह खुद तेल की जो ज़रूर कीमतें हैं घी की, वो भी कम हो रही हैं। साथ ही हमारे अंदर जो हम और चीज़ों को ट्रैक कर रहे हैं, उसके अंदर प्याज, अनियंस, पोटैटोज़ और टमाटोज़, ये पेरिशेबल्स हैं। हमने अनियन की पैदावार जो हमारी ज़रूरत है उसके मुताबिक पूरी है
اور ہم نے بین لگا دیا ایکسپورٹ پہ انین کے تاکہ باہر نہ جا سکے. ہمارا جو آلو ہے ہم تقریباً اس سال اپریل کے مارچ کے اینڈ میں اور اپریل میں یہ فصل آ رہی ہے کوئی 43 لاکھ ٹن آلو کی توقع ہے. ہماری ضرورت 40 لاکھ کی ہے. ہم تھوڑا سا 70,000 ایکسپورٹ ہوا ہے. ہم اس کی ایکسپورٹ کو ریگولیٹ کر رہے ہیں اور اگر ضرورت پڑی تو ہم اس پہ بین لگا دیں گے. ساتھ ہی میں آپ کی خدمت یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے ملک میں اللہ کے کرم سے لائف سٹاک، آپ کے ملک میں میٹ کی ریکوائرمنٹ، پوٹری اور دودھ، اس میں ہم خود کفیل ہیں. اور کیونکہ پوٹری انڈسٹری کو کچھ چیلنجز آئیں گے سوشل ڈسٹنسنگ اور ان کی وجہ سے، تو ان کے لیے جو فیڈ چاہیے ہوگی اس کے لیے بھی ہم آج پرائم منسٹر اکنامک ٹیم کی میٹنگ ہے، اس میں جو فوڈ آئٹمز ریلیٹڈ جو ملک کے جو ہمیں فسکل یا ٹیکس بینیفٹس دینے ہیں اور تاکہ ان کاروباروں کو ان کا سپلائی چین ڈسٹرب نہ ہو، اس پہ بھی ہماری آج بڑی تفصیلی میٹنگ ہے اور انشاءاللہ وہ بھی آپ قوم کی ہم اس کو بھی اسٹریم لائن کریں گے. ساتھ ہی ساتھ کیونکہ کورونا سے نپٹنے کے لیے ایک سوشل ڈسٹنسنگ، لاک ڈاؤن، پارشل لاک ڈاؤن اور جیسے جیسے وقت کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے تو سپلائی چین مینجمنٹ اور بین الصوبائی رابطوں کی بہت ضرورت ہوگی، کوارڈینیشن کی. جیسے میں نے آپ کو بھی بتایا سندھ کی وجہ سے ہمیں دالوں میں اور فرٹیلائزرز میں کیا ایشو آئے، تو ایک وفاقی حکومت نے نیشنل فوڈ سیکیورٹی سیکٹری اور 4 صوبائی سیکٹریز along with گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر، ان کی ایک کمیٹی بنا دی ہے جو ڈیلی بیسس پہ یہ کوارڈینیشن کرے گی اور ان سب فوڈ آئٹمز کا سپلائی چین مینجمنٹ کے اوپر پرائم منسٹر صاحب اپنی جو نیشنل سیکیورٹی کی جو میٹنگ ہے اس میں 4 صوبائی وزراء اعلیٰ کے ساتھ بھی ہر ہفتے یا 2 دفعہ ہفتے میں اس ایشو کو خود مانیٹر کریں گے. علاوہ ازیں میں آپ کی خدمت عرض کرنا چاہوں کہ صوبائی حکومتوں کو بھی یہ مینڈیٹ دے دیا گیا ہے اور میں اس وقت پنجاب حکومت کو سراہنا چاہوں گا جنہوں نے ضلعی لیول پر جا کر سارے سٹور کہ کتنے سٹورز ہیں، کتنے کریانہ سٹورز ہیں، اس پہ کیا کیا سٹاک اویلیبل ہے، کتنے دنوں کا اویلیبل ہے، اور ان سٹور مالکان کے نمبر، ٹیلی فون اور ان ڈسٹرکٹس کے اندر جو ٹرانسپورٹ چاہیے ان اجناس کو شفٹ کرنے کا، اس کا بھی ڈیٹا رکھ لیا ہے. میں آپ کی خدمت آج یہ دکھانا چاہوں گا اور اس کے ساتھ ساتھ نانکانہ صاحب کا ایک ڈسٹرکٹ پلان جس کے اندر ایک ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کمیٹی ہے جو ضلعی لیول پہ ہے، ڈی سی ہیڈ کر رہے ہیں، اس میں باقی سارے محکموں کے لوگ ہیں، ساتھ تحصیل لیول اور کانوگوئی اور یونین کاؤنسل تک، جس کے اندر لوکل گورنمنٹ کے امپلائیز، ریونیو ڈپارٹمنٹ کے اور سارے لوگ ان چیزوں کو مانیٹر کریں گے اور جس اضلاع میں اضافی اجناس اویلیبل ہوگی وہ دوسرے اضلاع میں ٹرانسپورٹ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آنریبل منسٹر فار ہیلتھ ڈاکٹر ظفر صاحب، تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتا ہوں اور میں آپ کو یہ ایشورنس دینا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان اپنے بیسٹ پاسبل ریسورسز جو ہیں وہ ان لوگوں کو جو کہ اس کرونا سے افیکٹڈ ہیں ان کی ہیلپ کے لیے کر رہی ہے. میں یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ این ڈی ایم اے کو سفیشینٹ فنڈز جو ہیں وہ دیے گئے ہیں تاکہ مختلف اوقات میں جو گورنمنٹ آف پاکستان کی انٹرونشنز کی ضرورت ہے وہ کی جا سکے. میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو ہمارا پلان ہے اس کو ہم نے 3 فیزز میں تقسیم کیا ہے اور یہ فیزز ہیں 5 اپریل تک پہلی فیز ہے، 5 اپریل سے لے کے 30 اپریل تک دوسری فیز ہے اور تیسری فیز جو ہے وہ 1 مئی سے شروع ہوگی اور اس کو اینڈ مئی کے قریب جا کے دوبارہ دیکھا جائے گا کہ آگے کس طرف جانا ہے اور بیچ میں پلان کی ان فیزز کو وقت پہ دہرایا اور اس کو امینڈ کیا جاتا رہے گا. پہلی فیز کے اندر ہم لوگوں نے 3 آبجیکٹیو اپنے لیے رکھے ہوئے ہیں. پہلا آبجیکٹیو یہ ہے
کہ جو لوگ باہر کے ملکوں سے آ رہے ہیں ان کے لیے پہلی بات کہ ایئرپورٹس کے اوپر اچھی چیکنگ ہو، ان کے بارے میں پتہ لگے کہ وہ ان کے اندر کرونا وائرس ہے یا نہیں ہے، اور جب وہ ایئرپورٹ سے نکلیں تو دوسرے لوگوں کے لیے جراثیم کا باعث نہ بنے۔ اس میں نہ صرف جو ایئرپورٹ کے لیے اکوپمنٹ ہے اس کے لیے یہ 15 دن لیے گئے تھے، انشاءاللہ یہ پورا کیا جائے گا، لیکن ان 15 دنوں کا سب سے امپورٹنٹ کام یہ تھا کہ ہمارے ہاں جو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ ہے ہمارے ہیلتھ ورکرز کا، اس کی شدید کمی تھی، اور یہ ہم نے پلان کیا تھا کہ 5 اپریل تک ہم اپنے تمام ہیلتھ ورکرز کو پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ سے ان کو مہیا کریں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ انشاءاللہ یہ جو فیز ہے جس میں 5 تاریخ ہم نے رکھی تھی اپنے ہیلتھ ورکرز کو اس سے یہ مہیا کرنے کے لیے، وہ فیز انشاءاللہ 30 مارچ کو مکمل ہو جائے گی۔ روشنی ڈالنا چاہوں گا، آج اس وقت این ڈی ایم میں پچھلے 8 گھنٹے سے چائنا میں چائنیز ایمبیسی کے اندر مختلف وینڈرز جو مختلف چیزیں جس میں پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ شامل ہے، جس کے اندر وینٹیلیٹرز شامل ہیں اور جس میں ٹیسٹنگ اکوپمنٹ شامل ہے، اس کے اوپر ویڈیو لنک کے اوپر نیگوسیشنز ہو رہی ہیں، اور یہ نیگوسیشن جو ہی مکمل ہوں گی تو میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان جنہوں نے بڑی مہربانی سے آج نہ صرف 1 ونڈو این ڈی ایم اے کے لیے چھٹی کے باوجود کھولی ہوئی ہے، بلکہ ان کی ہدایت کے مطابق اس وقت 4 پاکستانی بینک جو ہیں وہ بھی کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ آج دن ختم ہونے پہ این ڈی ایم اے پاکستانی ایمبیسی بیجنگ کو تمام پیسہ جو کہ اس ہفتے کی پروکیورمنٹ کے لیے چاہیے وہ بھجوا چکا ہوگا۔ میں یہاں پہ یہ آپ کو بتا دوں کہ اس جو پروکیورمنٹ ہماری اس وقت آ رہی ہے اس کا وزن تقریباً 125 ٹن ہے، اور وہ ہم پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کے ساتھ رابطے میں ہیں کہ وہاں سے ایک جہاز لے کے جمعے والے دن یا ہفتے کو انشاءاللہ اس کو ہم بھر کے پاکستان میں لے آئیں گے، اور اگلے 2 یا 3 دنوں کے اندر ہر ہیلتھ ورکر جو ہے وہ مزین ہوگا ہمارے پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ سے۔ میں دوسری بات اسی فیز کی کرنا چاہوں گا کہ اس فیز میں وینٹیلیٹرز کا ہم نے سوچا تھا کہ کم از کم 100 کا بندوبست کیا جائے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ 120 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ نہ صرف بیجنگ سے آئیں گے جمعے والے دن، بلکہ 15 وینٹیلیٹر جو ہیں وہ چائنا کی طرف سے پہلے دے دیے گئے ہیں، اور انشاءاللہ مجھے آج صبح چائنیز ایمبیسڈر کی طرف سے میسج آیا تھا کہ تقریباً 14 ٹن پرسنل پروٹیکٹیو اکوپمنٹ اور کچھ وینٹیلیٹرز جو ہیں وہ بھی جمعے والے دن ایک پاکستانی جہاز پہ ہمیں دیے جائیں گے۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اس کے علاوہ ہمارا پروگرام یہ تھا کہ 5 اپریل تک ہماری جو مریضوں کو ٹیسٹ کرنے کی سٹور ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 10 اور 15 لاکھ کے درمیان ہو جائے، انشاءاللہ یہ بھی پوری ہو جائے گی۔ جو دوسری فیز ہے اس کے اندر ہم وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ 1200 تک لے جائیں گے، اور تیسری فیز میں وینٹیلیٹرز کی تعداد جو ہے وہ 4000 تک لے جائی جائے گی انشاءاللہ۔ میں یہاں پہ یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ جہاں یہ باہر سے ایکوپمنٹ منگایا جا رہا ہے، ہمارے اپنے ادارے جو ہیں انہوں نے اس ضرورت کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالا ہے، اور پاکستان کے کچھ ادارے یہ ماسک، اس کے بعد N95 ماسک، گاؤنز،
اور میں آپ کے ساتھ ایک خوشی سے خبر یہ بھی شیئر کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ایک انجینئر نے وینٹیلیٹر کا ڈیزائن بھی کر لیا ہے اور آج اس کا ڈیمونسٹریشن انشاءاللہ میں دیکھوں گا شام کو۔ میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ جتنے سینیٹائزرز ہیں اور دوسرے کیمیکل چاہیے وہ بھی ہمارے ادارے نے بنا لیا ہے اور یہ کمرشل جانا شروع ہو جائیں گے۔ ہماری سٹاک پوزیشن اگلے چند دنوں میں اتنی انشاءاللہ ہو جائے گی کہ ہم تقریباً آنے والے 1 مہینے میں اس بیماری کے ساتھ لڑ سکیں گے۔ میں یہاں پہ یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بھائی دوست چائنا نے اس موقع پہ ہماری بہت مدد کی ہے۔ نہ صرف چائنیز گورنمنٹ نے پہلے کچھ پرسنل پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ بھیجا، کچھ وینٹیلیٹرز بھیجے، بلکہ انشاءاللہ اس جمعے والا دن چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے تقریباً 12 ٹن مٹیریل جو ہے وہ ادھر آئے گا، اور اسی جہاز کے اوپر چائنا کی طرف سے ایک ٹیم آئے گی جو پورے پاکستان میں ہمارے صوبوں کا دورہ کر کے ہمارے لوگوں کو نہ صرف ہدایات دے گی اور ان کی بہتر رہنمائی کرے گی علاج کرنے میں یا اس کا بندوبست کرنے میں، بلکہ وہ جو ہمارا پورا مینجمنٹ کا سسٹم ہے اس میں بھی ہمیں ایڈوائز کریں گے۔ اس کے علاوہ علی بابا کے اونر جو ہیں ان کی طرف سے بدھ والے دن ہمیں 5 لاکھ ماسک ہیں جس کے اندر 50,000 N95 ہیں، اور اس سے اگلے دن انشاءاللہ اسلام آباد میں ان کی طرف سے 50,000 ٹیسٹ جو کہ کرونا کے ہیں ان کا بھی تحفہ ہماری طرف آئے گا۔ میں یہاں پہ آپ کو تسلی دلانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ آف پاکستان، NDMA، منسٹری آف ہیلتھ اور جتنے ادارے اس کرائسس میں انوالو ہیں وہ دن رات اس کرائسس کو ختم کرنے میں، اس کو سلو ڈاؤن کرنے میں اور اس کو ہمیشہ کے لیے پاکستان سے رخصت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ میں ایک دفعہ پھر آپ کو یوم پاکستان کی مبارکباد دیتا ہوں۔ آج کا اپڈیٹ ہم اپنے معمول کے پیغام کے ساتھ ختم کریں گے۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ آج یوم پاکستان ہے اور یہ آج عہد کرنے کا دن ہے کہ ہم تمام لوگ یکجا ہو کر ایک قوم کی صورت میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کرتے ہوئے کرونا وائرس کی جو پرابلم پاکستان میں اس وقت ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر اس کا اپنا تہیہ کر لیں تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان میں یہ وبا جو ہے یہ زیادہ پھیلے۔ تو اس سلسلے میں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں سب سے پہلے کہ کرونا اس وقت تک آپ کے گھر میں نہیں آئے گا جب تک آپ خود اسے لینے باہر نہیں نکلیں گے۔ تو آپ اسے باہر جا کے ریسیو کرتے ہیں اور پھر اسے اپنے ساتھ لے کر اپنے گھر میں آتے ہیں اور پھر اپنے دیگر خاندان کے لوگوں کو بھی اس پہ ایکسپوز کر دیتے ہیں، ان کو بھی خطرے میں ڈال دیتے ہیں۔ تو جو بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنے گھروں میں ہی اپنے آپ کو رکھیں اور زیادہ باہر نہ جائیں، اگر بہت ہی ضرورت ہو اور جانا ہی پڑے تو پھر بہت کم ہجوم والی جگہوں پہ جائیں اور لوگوں سے میل ملاپ نہ کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہدایات ہیں وہ یہ سب نمبر 1 کہ غیر ضروری طور پر گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ نمبر 1 یہ بہت ضروری ہے، لوگ اس کے اوپر توجہ نہیں دے رہے، لیکن اگر صرف اس کے اوپر عمل کر لیا جائے تو آپ اس بیماری کا بڑے بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ جب آپ گھر سے باہر نہیں نکلیں گے تو آپ کا دوسرے لوگوں کے ساتھ میل ملاپ نہیں ہوگا، آپ کو ان لوگوں سے خطرہ نہیں ہوگا کہ جن کو یہ بیماری ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ آپ بیماری لے کر باہر جا رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کو اس سے بچنے کا موقع ملے گا۔ دوسری بات یہ کہ اگر آپ کو باہر جانا ہی پڑے، بہت ضروری اگر کوئی چیز ہے، تو پھر کراؤڈ والی جگہوں پہ بالکل نہ جائیں، مصافحہ نہ کریں، گلے نہ ملیں، لوگوں سے کم از کم 2 میٹر کے فاصلے پہ رہیں، اور یہ بھی
کہ اپنے ہاتھوں کو ایک مخصوص طریقے سے اچھی طرح مل کے دونوں طرف سے انگلیوں کے درمیان انگوٹھوں کو رگڑ کے صاف کریں صابن کے ساتھ یا کسی سینیٹائزر کے ساتھ، اور یہ اپنے ذہن میں ایک بنا لیں کہ آپ نے کم از کم 20 سیکنڈ تک اپنے ہاتھوں کو دھونا ہے۔ تو کیونکہ یہ بیماری کی نوعیت ایسی ہے کہ بعض جگہوں کے اوپر بھی جب انسان کا ہاتھ لگتا ہے اور اگر وہاں پہ جراثیم گرا ہو پہلے سے کسی کی چھینک یا کھانسی کی وجہ سے اور آپ کے ہاتھ کو لگ جائے اور اب وہی ہاتھ آپ اپنے چہرے پہ لگائیں، ناک اور منہ کے قریب اگر وہ آئے تو جب آپ سانس لیتے ہیں تو وہ آپ کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو اس کو روکا جا سکتا ہے اگر ہم اپنے ہاتھوں کی صفائی کا خیال رکھیں۔